سورۃ الحشر کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود بنی قریظہ اور خاص طور پر ان کی اور عام طور پر تمام یہودیوں اور کافروں کی بزدلی کو بیان فرمایا ہے۔ مسلمان مومن اللہ پہ یقین رکھنے والا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا، وہ بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے۔ جو کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ بزدل ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہی بنی قریظہ کے جو یہودی تھے اور بنو نذیر کے جو یہودی تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں بھی گزرا، اللہ پاک ان کی بزدلی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تم سے اکٹھے ہو کے بھی لڑ نہیں سکتے۔ اگر لڑیں گے تو کس طرح؟ فرمایا الا فی قری محصنہ، کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ جنگ کریں گے تو ایسے قلعوں میں اور ایسی آبادیوں میں جہاں ان کو چھپنے کی جگہ مل جائے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے۔ یہ میرے دوستو کل زمانہ ماضی کے کافر کا بھی یہی حال تھا، آج زمانہ حال کے کافر کا بھی یہی حال ہے۔ کافر یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ مکار تو بہت ہوتا ہے، سازشی تو بہت ہوتا ہے، چھپ کے وار تو بہت کرتا ہے، لیکن دو بدو لڑائی میں میدان کے اندر سامنے آ کے لڑنے میں وہ بالکل بزدل ہوتا ہے۔ حالیہ مثال اس کی افغانستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آتشی اسلحے کے ساتھ اور بمباری والے جہازوں کے ساتھ امریکہ نے بڑی تباہی مچائی، لیکن جب طالبان پیچھے ہٹ گئے اور حکومتیں چھوڑ دی اور ان کو زمین پہ اترنے کا موقع دیا، تو پھر چند سالوں میں ہی ان کو دھول چاٹنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ میدان کے اندر لڑنا کافر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اول تو تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں، لڑیں گے تو بستیوں میں، آبادیوں میں، محلات کے اندر داخل ہو کر دیواروں کی اوٹ سے لڑیں گے، کیونکہ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی سخت ہیں۔ ہمیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ کافر ایک ہے،
لیکن اللہ پاک فرماتے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، حقیقت میں ان کے دل بڑے ہی پھٹے پڑے، آپس میں یہ ایک نہیں ہے، ان کے اندر بڑی نفرتیں اور ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی شدید اختلاف ہے، جن کی بنیاد ایمان پہ ہو، جن کی بنیاد کلمہ پہ ہو، جن کی بنیاد دنیا کی بجائے آخرت پہ ہو، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جن کے اصحار کے قصے اسی صورت میں پیچھے گزر چکے، کس طرح ایک دوسرے پہ جان دینے والے تھے، لیکن فرمایا یہ جو کافر ہوتے ہیں بظاہر مفادات کی خاطر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے بالکل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جن کے اندر عقل نہیں، بے عقل، بے وقوف اور احمق لوگ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کی دو مثالیں دی، فرمایا ان کی بزدلی کی ایک مثال تو یہ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان لوگوں کی مثال جو ان سے پہلے ابھی قریب میں گزرے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا، بنو قینقاع، انہوں نے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ان کی دھوکہ دہیوں کی سخت سزا ملی۔ اور بعض حضرات نے لکھا کہ اس سے مراد مشرکین عرب یعنی کفار مکہ ہے، جنہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا، اور پھر ان کو بھی بدر کے میدان میں اپنی ان زخموں کو چاٹنا پڑا۔ تو اللہ پاک نے ان دو طبقوں کے ساتھ مثال دی، جیسے وہ بزدل ایسے یہ بھی بزدل، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا، اپنے کاموں کا انجام انہوں نے بھگتا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی اپنی ان ریشہ دوانیوں اور سازشوں اور مکاریوں کا وبال بھگتے گئے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ذلت و رسوائی تو دنیا میں ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور دوسری مثال ان کی دی شیطان کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بزدلی میں ایسے ہی ہیں جیسے شیطان بزدل ہے، کمثل الشیطان، جیسا کہ شیطان کی مثال اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کر۔ شیطان انسان کو اس پہ ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے کہ تو کفر کر، انکار کر اللہ کا۔ فرمایا فلما کفر، جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کے کفر کر دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ آگے سے یو ٹرن لے کے واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے انی بریء منک، میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ پہلے خود اس کو کفر پہ ابھارا، کفر پہ لایا، اور پھر شیطان خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ میں تو، میرا تعلق ہی کوئی نہیں، انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جب بدر کا موقع ہے، ابو جہل اپنی فوج کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہا تھا، تو شیطان بھی ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ تھا، بلکہ اس طرح جیسے دوست چلتے ایسے اس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ابو جہل کے ساتھ، اور ایسے دونوں بازو لہراتے ہوئے بدر کے میدان کی طرف آ رہے۔ فرمایا جب شیطان کی نظر پڑی، اوہ یہ تو فرشتے اتر رہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام آ رہے، فرشتے آ رہے، تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، کہنے لگا مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں۔ ابو جہل نے
اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ شیطان ہے، اس نے تو سمجھا کسی قبیلے کا سردار ہے۔ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ ہم سے معاہدے کر رہے تھے کہ مل کے لڑیں گے، اور اب جو ہے جان چھڑا رہے۔ تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ جا رہا ہوں۔ اور وہاں سے بھاگا اور جدے جا کے پناہ لی، سمندر میں جا کے اس نے پناہ لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان اتنا بزدل ہے کہ پہلے انسان کو کہتا ہے کفر کر، جب وہ کر لیتا ہے پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات اس نے کہی شیطان نے، علماء نے لکھا ہے یہ بھی اس کی صرف زبان کی بات ہے، ورنہ ڈرتا ہو تو شیطان کیوں بنے، اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ تو صرف زبان سے ایسے بولتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، لوگ میرے پیچھے لگے رہے۔ یہ دین کی بات، یہ اسلام کی بات، یہ اللہ سے ڈرنے کی بات اس لیے کرتا ہے کہ لوگ میرے دھوکے میں پھنسے رہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ ملعون ہے، یہ دشمن ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہو تو پھر یہ دشمن کیسا؟ تو زبانی کلامی صرف دعویٰ یہ کرتا ہے بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، حالانکہ فرمایا یہ بزدلی ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ کے کرے، مکاریاں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اندر کھانے اللہ کی مخالفتیں کرتا ہے، اور بظاہر کہتا ہے میں تو اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایسے بزدل شیطان اور ایسے بزدل انسان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، یہ دونوں آگ میں ہوں گے۔ یہ دونوں کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کی آگ کے اندر، اور وہاں بھی 2 4 10 20 سال کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ ایسا انسان جو شیطان کے پیچھے چلا وہ بھی، اور شیطان جو اس کو پیچھے چلا کے خود گھوم گیا وہ شیطان بھی، فرمایا یہ دونوں جہنم کے اندر ہو۔ اور دوسری جگہ سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے اور شیطان کو دیکھیں گے تو شیطان کو لعنت کریں گے، بے ایمانہ تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے۔ تو شیطان وہاں بھی صاف کہے گا کہ انی وعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا، میں بھی تم سے وعدہ کرتا تھا، اللہ وعدے کا سچا تھا، میں وعدے کا کچا اور وعدہ کر کے پھر جاتا تھا، تو تم میرے پیچھے لگ گئے، اللہ کو کیوں نہیں تم نے لیا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے لعنت ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو لعنت کرو، میرا قصور نہیں تمہارا قصور ہے، کیوں سچے اللہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے چلے تو وہاں بھی شیطان ان لوگوں سے پھر جائے گا، وہ کہے گا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان اور یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے یہ سب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ ظلم سے مراد کفر اور شرک، جو سب سے بڑا ظلم ہے، تو کفر اور شرک کرنے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم ایمان والے بنے۔ ایمان والا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ ایمان والے کے عزم کے مقابلے میں شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ اب دیکھیں صبح کی نماز کا وقت ہے، دل نہیں کرتا اٹھنے کو، شیطان بھی مٹھی چاپی کرتا ہے، علیک لیل طویل، بخاری شریف میں حدیث ہے شیطان آ کر انسان کو دباتا ہے
اور کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے ابھی سو جا، بڑی لمبی رات ہے ابھی سو جا۔ اب ذرا سا انسان عزم کرے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور ارادہ پکا کر کے اٹھ جائے تو شیطان کے جال ٹوٹ جاتے ہیں، شیطان کی زنجیریں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان بڑی آسانی سے وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب شیطان کی بات پہ ڈھہ جاتا ہے انسان، شیطان کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر شیطان کا مکر اور داد چل جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کے پیچھے چلنے والے شیطان کے ساتھ ہی ان کا انجام ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے، ان کا حشر اور بہترین انجام بھی، ٹھکانہ بھی اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کی مکاریوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن